बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हक खतीब के चेले पिछले कुछ दिन से एक अजीब व गरीब सा प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और वो ये कि इकरारुल हसन ने हक खतीब को हाईलाइट करके सोशल मीडिया से न जाने कितने करोड़ रुपए कमा लिए हैं। और एक शिकवा जो खैरखाहों की जानिब से किया जा रहा है कि आपने अब तक गजा की सूरत हाल पर कोई बात नहीं की। तो आज के इस वीलॉग में इन दोनों सवालों का जवाब होगा। इस वीलॉग में मैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के स्क्रीनशॉट्स और रिकॉर्डिंग्स आपके सामने रखूंगा कि फरवरी में और मार्च में मैंने अपने यूट्यूब चैनल से कितने डॉलर कमाए और वो पाकिस्तानी रुपयों में कितने बनते हैं, फेसबुक से जो आमदन है उसकी क्या सूरत हाल है, और ये भी कि इन डॉलर्स का, इन पैसों का मैं क्या करने जा रहा हूं। तो जनाब आगाज करते हैं यूट्यूब चैनल से। मैं यूट्यूब को कभी भी अपनी कमाई का बुनियादी जरिया ना समझता हूं, ना मैंने कभी उसको बुनियादी जरिए के तौर पर इस्तेमाल किया है। मैं ये जरूर समझता हूं कि ये प्लेटफॉर्म्स आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी आवाज पहुंचाने का एक बहुत ही बेहतरीन जरिया है। लिहाजा अब मैं जरा ज्यादा एफर्ट के साथ और ज्यादा कोशिश के साथ इनको यूटिलाइज कर रहा हूं। 23 जनवरी को पहली वीडियो की थी हक खतीब साहब के हवाले से, तो आप अंदाजा ये लगा लीजिए कि जो फरवरी की आमदन थी वो कमोवेश सारी की सारी हक खतीब साहब वाले इशू पर थी, $9,535 और 28 मार्च के गूगल के ट्रांसफर रेट के मुताबिक 26,53,344 रुपए और 94 पैसे बनते हैं। मार्च चूंकि अभी तक क्लोज नहीं हुआ, ये 30 तारीख को इसकी क्लोजिंग होती है, लेकिन जो एस्टिमेटेड 28 मार्च तक का रेवेन्यू है वो $8,600 है। आप ज्यादा से ज्यादा लगा लीजिए तो चलिए फरवरी के रेवेन्यू को, यदि 9,500 को मैक्सिमम अगर ये टच कर जाता है तो भी तकरीबन 26 लाख 27 लाख ये अमाउंट बनेगी। यूट्यूब के स्टैटिस्टिक मैंने आपके सामने रखे और मैं ये दावत भी देता हूं कि अगर कोई भी एक्सपर्ट चाहे तो मैं अपनी एक्सेस भी देने के लिए तैयार हूं यूट्यूब की। वो चाहे जाकर तसल्ली कर सकता है कि जो नंबर्स मैंने आपके सामने रखे हैं ये नंबर एक्चुअल नंबर हैं। तो जनाब फरवरी का पूरा महीना जो था वो हक खतीब साहब का इशू ही था और उससे 26,53,344 रुपए 94 पैसे बनते हैं। और मार्च जाहिर है इसकी जो आमदन है वो अगले महीने की 24 या 25 तारीख को ट्रांसफर होगी मेरे अकाउंट में। तो जनाब ये तो थी यूट्यूब की सूरत हाल। फेसबुक के हवाले से जो मोनेटाइजेशन है, पाकिस्तान में फेसबुक के जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये बात जानते हैं कि वो एक एजेंसी के जरिए होती है और वो एजेंसी उसकी जिम्मेदार है, जिसमें से ज़ाहिर एक बड़ा ही मार्जिन उस एजेंसी को भी चला जाता है, खास परसेंटेज उस एजेंसी के लिए जाती है। और वो उसकी जो अमाउंट ट्रांसफर होती है वो ट्रांसफर होती है 1 से 5 तक हर महीने की। तो ये अमाउंट जब ट्रांसफर होगी तो इंशाअल्लाह अजीज मेरी कोशिश होगी कि उसके हवाले से भी आपको अपडेट करूं। तो जनाब ये जितनी भी अमाउंट है यूट्यूब की, अब मैं इसका क्या करूंगा, मैंने पहले ही अलल ऐलान ये बात कर दी थी कि मुझ पर हक खतीब, फ्रॉडिये, जालसाज, शोबदेबाज और गुस्ताख का नाम लेकर कमाया जाने वाला एक पैसा भी हराम है। मुझ पर, मेरे खानदान पर, मेरी औलाद पर, मुझसे वाबस्ता लोगों पर 1 रुपया भी जो हक खतीब के नाम के जरिए किसी भी तरह से आया हो, मैं उसे अपने ऊपर हराम समझता हूं। मजबूरी यह है कि हमने मोनेटाइजेशन ऑफ क्यों नहीं की। मेरे करीब जो एक्सपर्ट्स हैं फेसबुक के और सोशल मीडिया के, यूट्यूब के, उनकी ये राय थी कि शायद इससे रीच मुतासर हो सकती है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म्स, इनका अपना भी एक हिस्सा होता है जब मोनेटाइजेशन ऑन होती है तो शायद कंपैरेटिवली ज्यादा बूस्ट करते हैं या ज्यादा रीच बढ़ाते हैं उन वीडियोस की जो मोनेटाइज्ड होती हैं बनिस्बत उन वीडियोस के कि जो मोनेटाइज्ड नहीं होती। वल्लाहु आलम, ये मेरी राय नहीं है, ये एक्सपर्ट्स की राय है। मैं ज़ाहिर टेक्निकली बहुत ज्यादा चीजें नहीं जानता हूं, लेकिन जो आमदन यूट्यूब से हुई, मैं तमाम पाकिस्तानियों को गवाह बनाकर ये आमदन गजा के मुतासरीन को देने का ऐलान करता हूं। और इंशाल्लाह जो मार्च में भी, यानी मार्च की जो आमदन अप्रैल में ट्रांसफर होगी वो भी इंशाल्लाह गजा के मुतासरीन को जाएगी। और उसके बाद भी हक खतीब के हवाले से बनाई गई जिस भी वीडियो पर जो भी पैसे बनेंगे, जो भी डॉलर्स बनेंगे, वो इंशाल्लाह अजीज गजा के मुतासरीन को जाएंगे। अब लोगों का ये शिकवा और शिकायत कि हम गजा के हवाले, ये मैं कैसे जाएंगे और कब जाएंगे भी तफसीलात मैं आपसे शेयर करता हूं। ये शिकवा कि हम गजा के हवाले से बात नहीं कर रहे थे, तो मैं इस बात का कायल हूं कि ये वो मौजूद था कि जिस पर बात करने से कहीं ज्यादा जरूरी था कि अमली तौर पर कुछ किया जाता। जब ये सूरत हाल वकूअ पजीर होना शुरू हुई फलस्तीन में, गजा में, मैंने उसी लम्हे इजिप्शियन एम्बेसी में भी अपने वीजे के लिए दरखास्त दी और लबनान की एम्बेसी में भी वीजे के लिए दरखास्त दी। मेरी ख्वाहिश ये थी कि मैं सरहद पर जाकर कोशिश करूं कि लोगों को वहां से अपडेट कर सकूं और इमदादी सरगर्मियों के हवाले से भी अपना रोल प्ले कर सकूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली
کئی ہفتے اور کئی مہینے گزرنے کے بعد بھی مجھے نہ تو لبنان کی جانب سے ویزا ایشو کیا گیا اور نہ ہی ایجپشن جو اتھارٹیز ہیں ان کی جانب سے. واللہ عالم ظاہر ہے وہ اس وقت نہیں چاہتے تھے کہ جرنلسٹ وہاں جائیں یا اس کے علاوہ کوئی اور وجہ تھی, لیکن میں نے اسی وقت یہ ویزا درخواست گزار دی تھی اس کی. اس کے بعد سے ہم جو کرتے رہے وہ ایک الگ داستان ہے, اس پر بھی تفصیل سے بات ہوگی. میں ابھی پچھلے کچھ دن کا احوال آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں. ہم چونکہ رمضان ٹرانسمیشن کر رہے ہوتے ہیں ARY ڈیجیٹل نیٹ ورک پر, تو ابھی ایک روز پہلے ہمارے ساتھ الخدمت فاؤنڈیشن موجود تھی, جو کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ٹرکوں کے ٹرک اور کئی جہاز, ہوائی جہاز کے ذریعے بھی کئی کھیپ بھجوا چکی ہے غزہ کے متاثرین کے لیے. اس کے سربراہ, اس کے صدر ہمارے ساتھ موجود تھے. ہم نے اس حوالے سے بات بھی کی. میں الخدمت کے کام کو ترکی کے زلزلے کے دوران بھی دیکھ چکا ہوں, اور وہاں بھی میں نے اپنے طور پر الخدمت کے ساتھ مل کر بھی بہت سارا کام کیا, اور ایک ادارہ ہے پینی اپیل, اس کے ساتھ مل کر بھی ہم نے بہت سارا کام ترکی میں بھی کیا. اور الخدمت کے حوالے سے میری اور پورے پاکستان کی یہ رائے ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسانیت کے حوالے سے پاکستان کی ایک نمائندہ تنظیم ہے, جس نے ترکی میں ریسکیو میں بھی بہت کام کیا, اور یہاں غزہ میں بھی آفیشلی جو ایجپشن ریڈ کریسنٹ ہے اس کے ذریعے جو امداد پہنچائی جا رہی ہے غزہ میں, اور ایئر ڈراپ بھی کی الخدمت نے وہاں کی لوکل پارٹنر آرگنائزیشنز کے ذریعے اپنی امداد غزہ کے متاثرین کے لیے. تو ہم نے اس پر تفصیل سے بات کی. ہم سب کے دل بہت اس وقت تکلیف میں غزہ کی صورتحال کے حوالے سے, اس پر کچھ اگر آپ بتائیے کہ وہاں کس طرح سے کام ہو رہا ہے, کیا ضرورت ہے. اس وقت وہاں پہ 3,50,000 چھوٹے بچے ہیں جو میل نیوٹریشن کا شکار ہیں. ان میں سے 50,000 بچے وہ ہیں جو سیویئرلی میل نیوٹریشن کا شکار ہیں اور ایٹ دا ورج آف ڈیتھ ہیں. سچی بات تو یہ ہے کہ حالات بہت خراب ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, اور ان کی ضروریات جو ہیں بہت زیادہ ہیں. اس وقت وہاں پہ جو اسٹیمیٹ لگایا گیا $50 بلین چاہیے ہوں گے فوری طور پہ اس کو دوبارہ سے کھڑا کرنے میں. اتنی تباہی اور بربادی. صرف یہی نہیں, الخدمت فاؤنڈیشن سے ایک دن پہلے شان رمضان ٹرانسمیشن کے نیکی سیگمنٹ میں ہم نے مدعو کیا المصطفیٰ ٹرسٹ کو. حاجی حنیف طیب صاحب 40 سال سے انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں, ان کا بھی جو غزہ میں کام تھا, ہم نے اس کے حوالے سے بھی نہ صرف یہ کہ بات کی بلکہ فنڈ ریزنگ کے حوالے سے بھی درخواست کی, اور عملی طور پر بھی الخدمت فاؤنڈیشن کو بھی اور المصطفیٰ ٹرسٹ کو بھی میں نے اپنے تعاون کا یقین دلایا. بلکہ اس سے پہلے کہ ہم المصطفیٰ ٹرسٹ کے ویژولز آپ کو دکھائیں, میں نے باقاعدہ طور پر رضاکار کے طور پر انرول ہونے کا بھی اعلان کیا الخدمت فاؤنڈیشن کے ساتھ. دیکھیں میں رضاکار ہوں, اور یہ ہمارا پلیٹ فارم سب کے لیے کھلا ہوا ہے. آن لائن آپ والنٹیئر بنیے الخدمت کے, کوئی بندہ بھی کسی بھی تعلق رکھتا ہو, کسی سیاسی جماعت سے, کسی مذہب سے, اوپن ہے, ہم آ سکتے ہیں. ہمارے والنٹیئر بنیے, ہمارے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ملائیے, والنٹیئر ہی بنے. انشاءاللہ آپ آگے بڑھ کے آپ آفس بیرنٹ بھی بنیں گے, اور آپ انشاءاللہ آپ کی ٹیم میں ایک رضاکار کا اور اضافہ ہو گیا. میں تو حاضر رہتا ہوں, ہم سب انشاءاللہ رضاکارانہ طور پر اس میں ضرور سماعت کرنا چاہوں گا. تو جناب اس سے پہلے المصطفیٰ ٹرسٹ کے جو سربراہ ہیں حاجی حنیف طیب صاحب اور ان کے صاحبزادے جو غزہ کے حوالے سے بالخصوص کام کر رہے تھے, ہم نے غزہ کی صورتحال پر نہ صرف بات کی, چونکہ اب وہاں عملی طور پر مدد کی ضرورت ہے. صرف باتوں سے, صرف مذمت کرنے سے بات حل نہیں ہوگی. وہاں پر اب چونکہ اب سیز فائر کے بعد اللہ کرے کہ یہ سلسلہ اگر جاری رہتا ہے تو وہاں بحالی کا کام کرنے کی ضرورت ہے, جس کے لیے $50 ارب ایسٹیمیٹ کیا گیا ہے انیشلی. تو ہم نے ان دونوں اداروں کے ساتھ اس پر بھی بات کی. غزہ کے حوالے سے کیا کیا جا سکتا ہے, اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں اگر آپ پلیز ان کو تھوڑا سا کچھ موٹیویٹ بھی کریں. ظاہر ہے کہ جو ظلم ان پر ہوا ہے وہ بیان سے باہر. جی, ہسپتال کے ہسپتال, اسکول کے اسکول, مسجد کے مسجد, چرچ کے چرچ, یعنی کوئی بھی چیز جو ہے وہ بچی نہیں ہے, ٹوٹ گئی ہے. اس صرف صورتحال میں کہ جب وہ علاقہ جنگ زدہ ہے, امداد نہیں پہنچ پا رہی, بہت مشکل ہے امداد کا پہنچنا, ذرا اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیے. اس کا میں تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ یقیناً حالات تو وہاں کے پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ جو حالات ہیں وہاں پہ 32,000 سے زیادہ شہید ہو چکے ہیں لوگ. جہاں پہ ضرورت ہے, جہاں پہ خیمہ بستیاں لگی ہوئی ہیں, یہاں پہ شیلٹر ہاؤسز بنے ہوئے ہیں, وہاں پہ چاہے میڈیکل کی ایڈ ہو, چاہے ان کی روزانہ کا خوراک کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. کھانا جب پک کے بستی میں پہنچتا ہے, خیمہ بستی کے اندر, تو کتنا رش وہاں پہ لگ جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے برتن لے کے اور کھانا لے رہے ہوتے ہیں. تو ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ پکی پکائی چیزیں ہوتی ہیں, ٹین پیک میں آپ کو جو تیار بالکل فوڈ مل جاتا ہے ٹین پیک کی صورت میں, وہ ہم اس کے باکسز بنا کے لوگوں کو ڈلیور کر رہے ہیں. صرف یہی نہیں, صرف رمضان ٹرانسمیشن میں نہیں, اس سے پہلے بھی ہم نے 4 گھنٹے کی ایک ٹیلی تھون کا اہتمام کیا برطانیہ, USA اور یورپ کے ناظرین کے لیے ARY نیوز کے پلیٹ فارم سے, اور اس میں ہم نے پینی اپیل, جس کا ایک MOU آلریڈی سائنڈ ہے ایجپشن ریڈ کریسنٹ کے ساتھ, وہ بھی اپنی امداد
ایجپشن ریڈ کریسنٹ کے ساتھ رفح کراسنگ کے ذریعے غزہ میں پہنچا رہے ہیں. ان کے لیے ہم نے 4 گھنٹے کی ایک ٹیلی تھون جو کہ یہاں تقریباً رات 1 بجے سے پاکستانی وقت کے مطابق صبح 4 بجے تک تھی, اس کا بھی ہم نے اہتمام کیا. اور ایسی بہت ساری ایفرٹس جو کہ عملی طور پر خود بھی جو کر سکتے ہیں دامے درمے سخنے وہ بھی کر رہے ہیں, لوگوں کو بھی موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ وہ آئیں اور عملی طور پر لوگوں کی امداد, وہاں بچوں کے لیے, وہاں فیملیز کے لیے, وہاں جو گھر تباہ و برباد ہو چکے ہیں وہاں صحت کے انفراسٹرکچر کے لیے, پانی کی فراہمی کے لیے, ادویات کی فراہمی کے لیے, خوراک کی فراہمی کے لیے اپنا رول عملی طور پر ادا کریں. وہ الحمدللہ ہم کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے. آپ سب سے دعا ہے کہ آپ میرے لیے اور وہ تمام لوگ جو اس وقت گراؤنڈ پر کام کر رہے ہیں, وہ تمام آرگنائزیشنز جو گراؤنڈ پر کام کر رہے ہیں, ان کے لیے دعا ضرور کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کا بھی حامی و ناصر ہو. آپ سب بھی اپنے جذبات کا یوں اظہار کرتے رہیے, آواز بلند کرتے رہیے. ہم بھی انشاءاللہ العزیز اپنے حصے کی آواز بھی بلند کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے حصے کا عملی کردار بھی ادا کریں گے. اور بالخصوص میں نے پھر یہ بات دہرانے کو ضروری سمجھا ہے کہ حق خطیب صاحب کے حوالے سے جو بھی میری یوٹیوب کی آمدن ہے وہ تمام کی تمام آمدن غزہ کے متاثرین کے لیے, اور جو فیس بک سے انکم ہوگی وہ یہاں پاکستانی جو این جی اوز ہیں جو ہیلتھ پر کام کر رہی ہیں, جو تعلیم پر کام کر رہی ہیں, وہ انشاءاللہ ان میں تقسیم کر دی جائیں گی مختلف آرگنائزیشنز کے اندر. آپ دعا کیجیے گا کہ پروردگار جلد سے جلد اس فتنے کا خاتمہ کرے, اور یہ بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ کی ذات مجھے استقامت عطا کرے.